इलेक्शन जीत का नहीं आया, अगर जीत के आता तो उनको महसूस होता कि अवाम के काम को करना पड़ता है। अवाम के जब आप नुमाइंदे हो, आप उन्हीं का खिदमत करते हो, जब आप किसी और का नुमाइंदा हो तो आप सिर्फ उनका ही खिदमत करते हो। और वही हमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से खान साहब और खान साहब की हुकूमत ने टारगेट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, निशाना बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात रहा है जो हुकूमत के निशाने पे हैं, जो हुकूमत समझती है, जो पीटीआई समझती है कि अगर उनका कोई मुकाबला अगर कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। उनके जब वज़ीर बात करते हैं तो वो मानते हैं कि हुकूमत के सामने अपोजिशन का सबसे बड़ा रुकावट हुकूमत सिंध और मुराद अली शाह साहब है। अगर जेल में डालना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को डालना है, जेल में डालना है, जेल में रखना है, बेइज्जती करवाना है तो खुर्शीद शाह साहब का करवाना है, बाकी को तो वो छेड़ते ही नहीं है। इसलिए उनको मालूम है, उनको नज़र आ रहा है, हुकूमत को भी पता है, हमारे दोस्तों को भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सीरियस है गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला करने में और इस नाकाम तरीन नालायक तरीन सेलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने में। अगर कोई सीरियस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम आवाम में निकले हैं, हम बाहर निकले हैं अपना पार्टी का फ़लसफ़ा को साथ लेके, अपना सियासी नज़रिया को साथ लेके, और हम खान साहब का जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे। जहाँ जुल्म होगा वहाँ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नज़र आएंगे। आम आदमी के साथ खड़े हैं, आवाम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम इस मुल्क और कौम को और अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक गलत फहमी है कि सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज़ का निज़ाम नहीं चाहती है। सिंध हुकूमत का कामयाबी है, तारीख़ी कामयाबी है कि हमने अपना बल्दियाती निज़ाम का टर्म मुकम्मल कर लिया। ये वो वाहिद सूबा है, पूरा मुल्क में एक ही सूबा है जहाँ निचली सतह तक डेवोल्यूशन भी हुआ और वो हुकूमतें, वो लोकल बल्दिया के हुकूमतें लोकल सतह पर अपना 5 साला पूरा टर्म मुकम्मल कर लिया। हमने अपना कैपिटल में अपने मुखालिफों का 5 साल टर्म बर्दाश्त किया। इसलिए हम जमहूरियत का रिस्पेक्ट करते हैं, अवामी मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हैं और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जबकि पंजाब हो या पख्तूनख्वा हो, टर्म मुकम्मल होने से पहले अपना ही लोकल बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया। जो बल्दियाती निज़ाम के चैम्पियंस हैं, पख्तूनख्वा में लोकल बॉडी निज़ाम को ख़त्म कर दिया, पंजाब से भी ख़त्म कर दिया और इस वक्त बुज़दार हुकूमत और खान साहब की हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा रहा है कि वो पंजाब के बल्दिया के निज़ाम बहाल नहीं कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सूबाई सतह पे बल्दिया निज़ाम के ख़त्म होने से पहले हमारा एक मौक़िफ़ है, एक स्टैंस है, एक पोजीशन है कि हम पूरा मुल्क में अपने आईनी हकूक पे डाका मारने नहीं देंगे,
ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے سے عوام سے ان کے حقوق چھیننے کے لیے, ان کے وسائل چھیننے کے لیے, ان کے ساتھ ناانصافی کروانے کے لیے ایک نقلی سینسس کروا دیا گیا, اور اس نقلی سینسس کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے. ہم پہلے دن سے نہیں مانے تھے, مسلسل اس کا مخالفت کرتے رہے, انکار کرتے رہے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے, اور جو حتمی آخری پوزیشن اس کا تھا وہ یہ بنا کہ وفاقی حکومت نے بھی نقلی سینسس کو مانا, MQM نے بھی نقلی سینسس کو مانا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب پورا پاکستان کا بات کرتا ہے, پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہے, جب وہ منع کر رہا ہے کہ آپ یہ نقلی سینسس ہم پہ مسلط نہ کریں. تو اس ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہمارا نیا انتخابات کی طرف بڑھنے کے. میں لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہوں. سندھ حکومت نے 2 دفعہ پارلیمان کو لکھا ہے, یہ ہمارا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ اگر ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی کسی بھی صوبہ پارلیمان کو لکھ سکتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ آج تک نہیں مانا گیا. جیسے ہی یہ ایشو کنکلوڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے بھی سے. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو خوشامدید کہتے ہیں, سرکھرتے ہیں کہ آپ آئے. میرے 2 کوشچن ہیں, ایک نیشنل لیول پر اور ایک انٹرنیشنل لیول پر, دونوں آپس میں مشترک ہیں. PDM بھی باہر نکلی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ نے بھی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. لگتا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ کوئی مشترکہ تحریک کی صورت میں جا رہے ہیں یا انڈیویجول تحریک میں گورنمنٹ پہ ایک دباؤ بنا رہے ہیں؟ مگر ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے, کیونکہ وہاں پر اچانک جو ہے وہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, اور آج بھی ادھر بام بلاسٹ ہوا ہے. وہاں کا امن کی تباہی پاکستان میں اس کے ریفلیکشن ضرور ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک حکومت کا پوزیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا دیا تو ہم نے پورا ملک کو دکھا دیا تھا, ایک طریقہ دکھا دیا تھا کہ ہم وزیر اعظم خان صاحب کو بھی نکال سکتے ہیں, اور آج بھی خان صاحب کا وہی پوزیشن ہے. اگر باقی جماعتیں اس وقت مان لیتے یا آج مان لیتے کہ ہم یہ قدم اٹھائیں, ہم پہلے پنجاب پہ حملہ کریں پھر ہم نیشنل سطح پہ جائیں, تو یہ حکومت گھر چلا جائے گا. یہ اگر سلیکٹڈ ہے, اگر آج ہم پہ مسلط ہے تو کچھ دوسروں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے اپنوں کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک نان سیریسنس دکھاتا ہے. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو اتنا بڑا کارنامہ جمہوری نظام میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے جتنا ہم نے مل کے جب حکومت کا اپنا وزیر اعظم کا اپنا الیکٹورل کالج سے شکست ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور آج بھی ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں اور ہم ساتھ نہیں ہیں تو اصولاً ان کو استعفیٰ ہی دینا چاہیے, وہی ان کا مسئلہ تھا. لیکن اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ووٹ ضائع پڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہ ذرا اس کام کے لیے ہمارے ساتھ دیں, اور ہم حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر ہٹا بھی سکتے ہیں. ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا. جب ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا کہ حکومت کو ہم نکال سکتے ہیں تو پھر آپ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں, آپ استعفے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. جہاں تک انٹرنیشنل
آپ نے سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اگلے ہی دن جیسے ہی کابل گرا, اگلا ہی دن ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلایا تھا. اس میں ہمارے کچھ کنسرنز تھے افغانستان کے سچویشن پہ, وہاں کے صورتحال پہ, وہاں کے عوام کے انسانی حقوق کے, وہاں کے خواتین کے حقوق پہ, وہاں کے ایشوز پہ, وہاں کے امن پہ ہمارے کنسرن تھے. اور یہاں پاکستان میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق, ہمارا دہشت گردی کے مطابق, ہمارا لا اینڈ آرڈر کے مطابق, ہمارا سی پیک کے سیکیورٹی کے مطابق کچھ کنسرنز تھے. اور ساتھ ساتھ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے. بہتر ہوتا کہ ہمیں جوائنٹ سیشن ملتا اور پارلیمان کو صحیح طریقے سے آن بورڈ لیا جاتا. ایک بار پھر حکومت نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا, کوئی قدم نہیں اٹھایا, اور ڈیفنس کمیٹی جو ہے اور کشمیر کمیٹی, شاید آج کوئی بریفنگ ملا ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے کہ وہاں کا صورتحال کیا بن رہا ہے. ہم نے کنڈیم بھی کیا جو باجوڑ میں فائرنگ انسیڈنٹ ہوا ہے, جس پہ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے سولجرز کو شہید کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے, ہمارے لوگوں پہ حملہ کرے, ہمارا فوج پہ حملہ کرے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو قوتیں ہیں وہ اس جرم کا جائزہ لیں گے, اس کام کا حساب کروائیں گے اور انشور کریں گے کہ ان کی سرزمین پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال نہ ہو. اس سچویشن میں جب پارلیمان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, تو میرا خیال میں بہتر فیصلے لیے جا سکتے ہیں. صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ رات کراچی میں جلسہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا, بغیر پیپلز پارٹی کے, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اشتراک سے جلسہ ہوا تھا, اور اس مرتبہ جو جلسہ ہوا ہے جناح باغ کے کونے کو جو ہے لیا گیا ہے. یہ تاثر ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو باہر رکھ کر یہ جلسہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹی ہے, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کہنا چاہے گی؟ میں اس جلسہ کو ناکام یا کامیاب نہیں ہونا یہ میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ آپ کہہ رہے ہو, کوئی اور کہہ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی اپوزیشن کا سیاسی ایکٹیویٹی ہوگا, ساتھ ہوگا, الگ ہوگا, بہتر ہوگا. ہم جمہوری پسند جماعتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں تک کراچی میں جلسہ رکھنے کی بات ہے وہ سب بھی بہت صحیح ہے, لیکن شاید جلسہ زیادہ کامیاب ہوتا اگر وہ عورتوں کو اجازت دیتے اپنا جلسہ میں حصہ لینے میں. یہ تو افغانستان نہیں ہے, کراچی ہے. کراچی تو پورا سندھ کا کیپٹل ہے, ہمارا تو 50 سے زیادہ فیصد عورتوں کا آبادی ہے. جہاں ایک گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, وہاں ایک شہر یا ایک ملک کیسے چل سکتے ہیں عورتوں کے کردار کے بغیر. اور پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے. ہم نے تو پوری دنیا میں سب سے پہلے, پورا مسلم امہ میں سب سے پہلے خواتین وزیر اعظم منتخب کیا تھا. اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کروائے جاتے تھے. اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس یہ پراپرٹی کے حقوق اور انہیریٹنس کے حقوق نہیں ہوتے تھے. یہ اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو حقوق ملے ہیں. اسلام نے عورتوں کو جائیداد کا, پراپرٹی کا حقوق دلوایا تھا. اسلام نے اجازت دی تھی کہ عورت اگر کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار کرے, اگر جنگ کرنی چاہے تو جنگ لیڈ کرے. تو اسلام مثالیں دیتے ہیں, اور یہ اسلام کے پہلے سوچ ہوتے ہیں جو عورت کو معاشرے میں, سیاست میں, معیشت میں وہ جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں. اور کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورت اور مرد جو ہے وہ برابر کی سطح پہ معیشت میں اور سیاست میں اور سوسائٹی کے ہر آسپیکٹ میں اپنا کردار
फुलफिल कर सके। तो शायद एक ये वजह होगा कि कराची ने रिजेक्ट किया और वो इम्प्रेशन नहीं जा सका जो माजी में गया था, लेकिन अब टाइम और भी है और वो इंशाल्लाह और इवेंट्स रखेंगे और आगे जाके हमारा तो बेस्ट विशेस है उनके साथ कि उनके जो भी तहरीक बने, जो भी मूवमेंट बने, कि उससे हुकूमत को नुकसान हो, फ़ायदा ना हो। इसलिए अभी तक जो हमें लग रहा है पीडीएम का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था और आज तक जो मौक़िफ़ है कि जमहूरी तरीके से एक गैर जमहूरी हुकूमत को निकाला जाए, वो ऑप्शन लिया जाए तो मेरा ख्याल में अपोजिशन ज़्यादा कामयाब हो सकती है। पीडीएम की क़यादत में किसी ने भी रब्ता किया? कराची आए हुए थे पीडीएम की क़यादत, आपसे रब्ता करने की कोशिश की? मुझसे रब्ता तो नहीं हुआ। मैंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कहा था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब से बात करें और JUIF का सदर मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करें कि अगर उनको किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। वज़ीर आला साहब ने रब्ता भी किया। जहाँ तक सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ के लिए, मौलाना के लिए, शाहिद खान साबिक़ वज़ीर आज़म से, सारे इस एस्पेक्ट से तो हमारा हुकूमती एडमिनिस्ट्रेटिव रब्ता था। मगर वैसे मैं तो ट्रैवलिंग में था तो ऐसा कोई रब्ता नहीं। बिलाल साहब, पहले भी आपने सिंध में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया था और आपने कहा था कि हम खामोश शहीद पे जो है वो धरना देंगे। तो पहले तो आपकी जो एहतजाजी तहरीक का सिलसिला था वो पूरा हुआ, दोबारा भी जो है सिंध में, बल्कि मुकम्मल सिंध में कई इलाकों में अभी तक जो है वो फसलें काश्त नहीं हो सकती। क्या आप उस ऐलान पे जो खामोश शहीद पे